رحمۃ اللہ جی میرے پیارے بھائی، آپ نے علی مرزا کی یہ وائس بھیجی ہے۔ سب سے پہلے علی مرزا کو پہچانیے۔ یہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے متعلق اس کی وائس ہے۔ سب سے پہلے تو علی مرزا کو پہچانیے کہ علی مرزا کیا ہے۔ علی مرزا ایک مردود الاعمال شخص ہے، نیم رافضی ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھونکنے والا ہے۔ ویسے آپ نے دیکھا ہوا ہوگا گلی محلے کے اندر آوارہ ڈاگی، آوارہ ڈاگ، گلی محلے کے اندر آوارہ کتے، وہ آوارہ کتے اکثر جو ہیں وہ راہگیروں کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں، اور اکثر یہ آوارہ کتے آنے جانے والے لوگوں کے پیچھے بھونکتے ہیں۔ تو ان کے تعلق سے بعض دفعہ لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں کمیٹی کے لوگوں کو کہ جناب آوارہ کتے بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اور آنے جانے والے لوگوں کو اور راہگیروں کو اس تعلق سے پریشانی ہوتی ہے، اور یہ کہ اگر کسی کو کاٹ لیں تو اکثر جو کتے کاٹنے کی دوائیاں ہیں وہ ناپید ہوتی ہیں، جیسا کہ اس وقت اخبار کی خبروں کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان کا حال ہے کہ کتے کاٹنے کی جو ویکسین ہے وہ ہاسپٹل کے اندر ناپید ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ کوئی شخص حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بھونکنا شروع کر دے۔ اور استاد محترم حضرت مولانا مفتی مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ تعالی کا میں ایک بیان سن رہا تھا کل، جو کہ میری فیس بک پر بھی موجود ہے۔ وہ فرما رہے تھے کہ امام ابو زرع راوی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے امام تھے، امام ابو زرع بہت بڑے امام تھے رحمہ اللہ تعالی۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو برا بلا کہنے والا زندیق ہے۔ تو یہ علی مرزا کیا ہے؟ یہ نیم رافضی ہے، اور دراصل یہ در پردہ اہل تشیع کو، شیعہ لوگوں کو ڈیفینڈ کرتا ہے۔ یہ در پردہ اہل تشیع کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اور یہ اپنی سنیت کو اور اپنی مسلمیت کو شو کر کے شیعہ کے تعلق سے گراؤنڈ ہموار کرتا ہے۔ کیسے؟ وہ اس کے مختلف بیانات سے ظاہر ہے، اور علماء کتاب و سنت وقتاً فوقتاً اس کے بیانات پر اس کا بھرپور تعاقب کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ استاد محترم مفتی مبشر احمد ربانی صاحب حافظہ اللہ، اور ہمارے ایک اور بھائی ہیں نور پوری صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ اور اس علی مرزا کے تعلق سے اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جو کچھ کہا یا کہتا رہتا ہے، یا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، لیکن وہ جیسے کہا نا کہ آوارہ ڈاگی آنے جانے والے راہگیروں کے اوپر بھاگتے ہیں اور بھونکتے ہیں، تو اس شخص کا کام ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بھونکنا اور زبان درازیاں کرنا۔ ویسے یاد رکھیے بریکٹ میں یہ بات، بریکٹ کے اندر اس کو یاد رکھیے گا کہ آسمان پہ، اور سبحان اللہ، آسمان پہ چمکتے ہوئے تاروں کے اوپر بھونکنا یہ کیا ہے؟ یا تھوکنا؟ تو یہ اپنے ہی منہ پر تھوکنا ہے۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، اعتراض کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، بھونکتا ہے، تھوکنے کی کوشش کرتا ہے، دراصل وہ اپنے ہی منہ پہ تھوکنے والا ہے۔ بس اس کی مثال کہ کوئی شخص پریشان ہو کر چمکتی رات میں، دمکتی رات میں ستاروں کے اوپر تھوکنا شروع کر دے تو وہ تھوک اسی کے اپنے منہ پر آئے گا۔ علی مرزا اس وائس کے اندر کہہ رہا ہے کہ جب ہم ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی جانے والی نماز عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں تو یہ فلاں فلاں ہوتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بخاری مسلم کی روایات رفع الیدین کے متعلق ہوں یا پورے ذخیرہ احادیث کے اندر کوئی حدیث جو سندن صحیح ہو، صریح ہو،
اہل الحدیث تو الحمدللہ حدیث کے طالب علم ہیں، حدیث کے لکھنے والے ہیں، حدیث کا املا کرنے والے ہیں، حدیث کو یاد کرنے والے، حدیث کو پریکٹیکل میں اپنی زندگی میں لا کر حدیث مطابق اپنے اعمال بنانے والے ہیں۔ ہمیں نبی علیہ السلام کی حدیث سے الجھن نہیں ہوتی۔ علی مرزا کہتا ہے ہاتھ چھوڑ کر نماز، تو جی ہاتھ چھوڑ کر نماز نبی علیہ السلام سے کوئی ثابت نہیں ہے۔ جب جہاں پیارے نبی کا عمل آ گیا اس کے خلاف میں، پیارے نبی کے عمل کے خلاف میں، پیارے نبی کی عمل کی مخالفت میں، ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور ایک طرف اس کے خلاف میں کسی اور کا عمل ہے، اللہ کرے وہ عمل تورات میں ہو، انجیل میں ہو، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ کسی امتی کی بات تو اپنی جگہ پر، پیارے نبی کا ایک طرف عمل ہو، وہ کیسے کہا؟ مصور کھینچ نقشہ، مصور کھینچ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمانے محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا جنت اور حوران جنت تیرے ہیں۔ تو یہ ہے اہل الحدیث کا اصول۔ محمد بن عبداللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں حکم آ جائے، جہاں آپ کا فرمان آ جائے، جہاں آپ کی تعلیم آ جائے، وہ ہمارے سر آنکھوں پر، اور پیارے نبی کی بات کے مقابلے میں، پیارے نبی کی بات کے الٹ کسی اور کی بات آ جائے، وہ تو شخصیت کی بات کی نا۔ میں کہتا ہوں تورات آ جائے، انجیل آ جائے، زبور آ جائے، پچھلے انبیاء کو دیے گئے صحائف میں سے کوئی صحیفہ آ جائے، ہم اللہ کی پوری کائنات کو بیک کریں گے، ہم اللہ کے پوری کائنات کو پشت کریں گے، ہمارا فرنٹ ہوگا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگا۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے جو صحیح صریح روایات ہیں، سندن صحیح، کہ جن میں نبی علیہ السلام نے یہ کیا، یہ فرمایا، یا صحابی کا کوئی عمل وہ موافق سنت ہے، وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، بلکہ حکم موجود ہے۔ وہ حکم کیا ہے؟ عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، رواہ البخاری۔ یہ صحیح بخاری میں صحابی رسول حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان الناس یؤمرون، سنو بندے دیو پترو، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا۔ کیا حکم دیا جاتا تھا؟ کہ آدمی اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی ذراع پر، کلائی پر رکھے۔ کہاں؟ نماز میں۔ تو یہ تو ہاتھ باندھنے کا حکم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے۔ اب حکم کس کا چلتا تھا مدینے میں؟ کس کی بات مانی جاتی تھی؟ شریعت میں کس کی تعلیم حکم کا درجہ رکھتی ہے؟ کان الناس یؤمرون، یہ حکم کہاں سے تھا؟ یہ دربار نبوی سے تھا کہ لوگوں کو حکم ہوتا تھا نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھو۔ تو یہ ہاتھ باندھنے کا حکم ہوا کہ ہاتھ چھوڑنے کا حکم ہوا؟ یہ تھی بخاری۔ اور اسی طرح سنن نسائی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی نماز پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحالت قیام ہاتھ باندھ لیتے۔ تو آپ کا عمل کیا ہے؟ ہاتھ باندھنا۔ اور دربار نبوی سے حکم کیا ہے؟ ہاتھ باندھنا۔ تو اس لیے جب یہ ہوا کہ پیارے نبی نے ہاتھ باندھے اور ہاتھ باندھنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا،
اب میں کہتا ہوں اس کے خلاف میں آپ تورات لے آؤ، میں نہیں مانتا۔ آپ نے ہاتھ باندھے اور مسلمانوں کو مسجد نبوی کے، مسجد قباء کے لوگوں کو کیا حکم ہوا؟ نماز میں ہاتھ باندھو۔ آپ تورات لے آؤ، میں تورات نہیں مانتا۔ تورات کے اس حکم کو جو نبی کی تعلیم کے خلاف ہے نہیں مانتا۔ آپ زبور لے آؤ، ہم نہیں مانتے۔ آپ صحائف میں سے کوئی صحیفہ لے آؤ، ہم نہیں مانتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف میں جناب آدم علیہ السلام کا فرمان لے کر آؤ، میں نہیں مانتا۔ اس پر عمل کرنا میں نہیں مانتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا کلام لے کر آؤ، اس پر عمل کرنا میں نہیں مانتا۔ جب میں وہ نہیں مانتا تو میں یہ ماننے لگ جاؤں گا۔ تو اس لیے یہ اصل کیا ہے؟ اب بعض کم علم نادان، وہ دیوبندیوں میں سے بھی اور اہل الحدیث میں سے بھی، اس علی مرزا کو اہل الحدیث سمجھ لیتے ہیں، جبکہ اس ظالم نے اپنا ایک نیا فرقہ بنا رکھا ہے۔ کیا ہے؟ اپنی ایک ویڈیو کے اندر یہ شخص کہتا ہے میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نہ بندہ پوچھے دیوبندی کافر ہیں، اہل الحدیث کافر ہیں۔ اگر تو مسلم علمی کتابی ہے تو دیوبند اور اہل الحدیث وہ کوئی آسمان سے دیکھ کر پڑھ رہے ہیں؟ کتاب تو دیوبندیوں کے پاس بھی موجود ہے، کتاب اہل حدیث کے پاس بھی موجود ہے، کتاب تو یہودیوں کے پاس بھی موجود ہے، کتاب تو عیسائیوں کے پاس بھی موجود ہے۔ آگے آئیے، کتاب تو ہندوؤں کے پاس بھی موجود ہے، وید ہے، گیتا ہے، اس طرح بہت ساری چیزیں۔ تو یہ اگر مسلم علمی کتابی ہے تو اہل الحدیث جاہل ہیں؟ اگر یہ مسلم ہے تو اہل الحدیث کیا کافر ہیں؟ یہ ہے مسلم علمی کتابی۔ وہ ایک جماعت المسلمین تو آپ نے سنی تھی نا، وہ جاہل بندہ جب سرکاری نوکری سے ریٹائرڈ ہوا تو آ لگا سب کو کافرین کافرین بولنے۔ یہ بھی اسی راہ پہ چلنے والا، یہ اور اسحاق جال والا پرلے درجے کے گمراہ ہیں، پرلے درجے کے گمراہ ہیں۔ ایک مر گیا ہے کہ ایک ابھی زندہ بیٹھا ہے۔ تو یہ اہل حدیث نہیں ہے، یہ اپنی زبان سے کہتا ہے میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اور کتابیں بھی کون سی؟ اپنی ٹیبل پر اردو کتابیں ہی رکھی ہوئی ہوتی ہیں، مطلب اس کو عربی سے بھی ناواقفیت ہے۔ یہ اردو سے رٹے لگا لگا کے کام کرتا ہے۔ جب صحابہ کرام پر اعتراضات کی بوچھار اور اس مردود کے ایک بیان میں کہ میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو عدالت اور کٹہرے میں لے کر آتا جس کے حالت یہ ہو کہ وہ خود اردو کتابوں ہی کا محتاج ہو، صحابہ پر طعن و تشریح کرنے والا ہو، ائمہ دین کو گھسیٹ کر نعوذ باللہ کٹہرے اور عدالت میں لانے کے دعوے کرنے والا ہو، اور جا جا کر خمینی اینڈ کمپنی کو ڈیفینڈ کرنے والا ہو، اس ظالم اور نامراد کو اہل حدیث سمجھ لینا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اس کا ایک نیا فرقہ ہے میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اللہ تعالیٰ ان داعش، ان ٹی ٹی پی، ان اسحاق جال، ان علی مرزا جیسے فتنوں سے امت کی حفاظت فرمائے، اور پاک پروردگار ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے گن گانے، گیت گانے اور علماء حقہ، علماء کتاب و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔